یہ بتائے گا اب امریکی وفد پہنچ چکا ہے، اس کے بعد کا سکیجول کیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، رات کو ایرانی وفد پہنچا تھا، اب امریکی وفد پہنچ چکا ہے اور امریکی وفد میں جو نائب صدر امریکہ ہیں جے ڈی وینس وہ پہنچے ہیں، ان کا دیگر جو ہے وہ وفد کے ارکان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جس میں ویٹکاف ہے اور جیرڈ کشنر ہیں، وہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ اپنے یہاں پر جو امن کا گہوارہ جس کو پیس زون کہا جاتا ہے وہاں پر آئیں گے، اور وہاں پر جو ہے وہ الگ الگ ان کی جو ہے وہ پاکستانی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی، اور جو نکات ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے، اور جب نکات شیئر ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے نکات ایکسچینج ہو جائیں گے تو اس پر بات چیت کا آغاز شروع ہو جائے گا، اور بات چیت کا آغاز ہوتے ہی اس پر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کن پوائنٹ جو ہیں ان پر اتفاق ہے، کن پوائنٹ پر اتفاق نہیں ہو رہا سوری جن پر اتفاق نہیں ہوگا اس پر جو ہے بات چیت بڑھائی جائے گی، اور اس سے جو ہے وہ آج مرحلہ جو ہے پہلا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جو ڈائلاگ ہے وہ اس میں اس کو معاہدے تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ آج کچھ نہ کچھ معاہدہ ہو جائے گا اور معاہدے پر پہنچ جائیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان بھی پر امید ہے، پوری دنیا پر امید ہے، اور ایرانی اور جو امریکی وفد ہے وہ بھی پر امید ہے اور پوری امید لے کر آئے ہیں کہ آج جو اسلام آباد کے اندر بات چیت ہوگی وہ کم از کم اس حد تک ہوگی کہ جو فوری طور پر جو چیزیں ہیں وہ سموتھ ہو جائیں، اس میں جنگ بندی کا جو ہے وہ معاملہ طے پا جائے، اس میں یہ معاملہ طے پا جائے کہ بنائے ہرموز جو ہے اس میں تجارت کس طرح ہونی ہے اور اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، کس نے کنٹرول کرنا ہے، اور کتنا ایران جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جوہری معاملات ہیں، جوہری ہتھیاروں کی بات ہے یا معاہدے کی بات ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ آگے ہو سکتا ہے کہ اس کا دوسرا بڑا مرحلہ جو ہے وہ ہو جس میں ایک وسیع تر معاہدہ جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن ایک مختصر معاہدہ اور فوری طور پر جنگ بندی کا معاہدہ اور جنگ بندی وسیع جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ آج ہونے کا امکان ہے۔ اچھا میاں صاحب، یقینی طور پر یہ جو وسیع جنگ بندی جس کا آپ ذکر کریں اس کا ہونے کا امکان ہے۔ اب دونوں ہی وفود جب کہ پہنچ چکے ہیں، وہیں اگر ہم دوسری طرف بات کریں جو پاکستانی لیڈرشپ ہے اس کے کردار پر ذرا آپ روشنی ڈالیے گا کہ اس سے پہلے آپ نے وفاقی دارالحکومت میں کیا ہلچل دیکھی جب یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی، تو پاکستان کا یقینی طور پر کردار نہ صرف ایران اور امریکہ سے بات چیت چل رہی تھی، وہیں بڑی رازداری کے ساتھ چین اور روس کے ساتھ بھی ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور انتہائی مہارت کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ تمام فریقین کو لوپ میں رکھا گیا، تمام فریقین کو اس بات پر لایا گیا کہ مذاکرات ہی اس کا وے آؤٹ ہے۔ تو ذرا جو وفاقی دارالحکومت کا مطلب اسلام آباد ایکارڈ کا جو کردار ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ آج کی بات نہیں ہے، آج کل کی بات نہیں ہے، یا 28 فروری سے اب تک کی جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان نے جو ہے سفارتکاری اس سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہی نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے خلیج کے دورے کیے، وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، فیلڈ مارشل نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، چین کے دورے ہوئے تھے، اور اس میں مصر کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی گئی، قطر کے ساتھ بات چیت کی گئی، ترکی کے ساتھ بات چیت کی گئی، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ جاری رہی۔ جب 28 فروری کو حملہ ہوا ایران پر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا، تو اس پر پاکستان نے فوری طور پر مذمت کی، اور جب ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر خاص طور پر سعودی عرب پر حملے ہوئے تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی، اور اس میں دو جو ہیں وہ سامنے کردار آئے ہیں۔ ایک کردار پاکستان کا تھا، دوسرا کردار بھارت کا تھا، کیونکہ بھارت بھی جو ہے وہ فروری کے مہینے میں 26 فروری کو بھارتی مودی بھی جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا، وہاں جا کے اس نے باقاعدہ حملے کی منصوبہ بندی کی، پاکستان نے جو ہے وہ جنگ رکوانے کی منصوبہ بندی کی، اور پاکستان اس میں کامیاب ہوا، اور مودی جو ہے وہ تخریب کاری میں جو ہے وہ کامیاب ہو کر نامراد ہوا۔ اس نے باقاعدہ تخریب کاری کی اور جنگ کے جو ہے ماحول بنا دیا، جنگ کے شعلے بھڑکائے، اور پاکستان نے سفارتکاری کی، اور آج اسلام آباد کے اندر جو ہے امن کی ٹیبل جو ہے وہ سج چکی ہے، اور یہاں پر ایک سپر طاقت اور ایک ایرانی وہ طاقت جس نے اپنا دفاع کیا ہے وہ آج اکٹھے ایک ٹیبل پر ہے، پاکستان ثالث ہے۔ چین جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایز اے مبصر، ایز اے نگران، ایز اے گرنٹر جو ہے وہ اس مذاکرات کو دیکھ رہا ہے، پوری دنیا یہاں پر موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے جنگ کے دوران بھی جاری رہی۔ پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ پورے متحرک رہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پورے متحرک رہے،
वज़ीर आज़म पूरे मुतहर्रिक रहे, उन्होंने बार बार राब्ते किए, उन्होंने जो खलीज के ममालिक को लड़ने नहीं दिया, उन्होंने स्पॉयलर्स जो थे उनका तखरीबकारी कामयाब नहीं होने दी। ये सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी पाकिस्तान की है और इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ है। मैंने देखा, आपने देखा, सब ने देखा कि पाकिस्तान जिस दिन से ये सीज फायर हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक पूरी दुनिया ने वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया है। पूरी दुनिया के सरबराहान ममलकत जो हैं वो पाकिस्तान को टेलीफोन कर रहे हैं, पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इज्जत बढ़ी है, पाकिस्तान के जो किरदार है उसकी वजह से यूरोप जो है वो पुरसकून हो गया, उसकी इस किरदार की वजह से अमेरिका में जो तनाव था वो खत्म हो गया। इसकी पाकिस्तान की वजह से और सफारतकारी की वजह से जो गल्फ है वो बहुत बड़ी जंग से बच गया, पूरी दुनिया जंग से बच गई, पूरा एशिया पुरसकून हो गया। तो पाकिस्तान के सफारतकारी के असरात पूरी दुनिया पर पड़े हैं और मुस्बत असरात पड़े हैं, इसीलिए पूरी दुनिया मुतरफ भी है और आज इस्लामाबाद की जानिब देख रही है कि इस्लामाबाद में वो पीस टॉक्स होने जा रही हैं जो दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगी कि दुनिया ने अमन के साथ रहना है या जंग के साथ रहना है। तो आज ये तय पाएगा और बाकायदा तौर पर उम्मीद की जा रही है कि आज अमन जीतेगा, क्योंकि अमन जीत चुका है, स्पॉयलर्स हार चुके हैं और जहरियत जो है वो हार चुकी है। हाँ, मियां साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो स्पॉयलर्स हैं वो हार चुके हैं। हमने देखा कि जो स्पॉयलर्स हैं बिलखसूस जिस तरफ पूरी दुनिया ही अब इशारा कर रही है कि नई दिल्ली जो है वो उसको बड़ा आइसोलेटेड फील हुआ कि भारत ये क्लेम करता था कि वो इस वक्त खत्ते में सफारतकारी का चैम्पियन है और सफारतकारी में जो यद तूला रखता है वो भारत है। लेकिन इस बयानिए से भी हवा निकल गई। जब हर इंटरनेशनल मीडिया की बात कर लें, हर सुपर पावर की बात कर लें, तो उसका मरकज़ निगाह पाकिस्तान बना और पाकिस्तान ने ऐसी मीडिएशन की है जिसके सब मुतरफ हैं और ऐसी सूरत हाल में की है जो यकीनी तौर पर मालूम ऐसे ही हो रहा था कि तकरीबन नामुमकिनात में से थी। देखें, ये जुए शीर लाने के बराबर था। पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की है ये आम सफारतकारी नहीं है, ये कोई भी मुल्क नहीं कर पाया, क्योंकि यूरोप जो है उसको जो सदर ट्रंप कह रहे थे कि जंग में कूदे, यूरोप नहीं कूदा। जो यूरोप जो है वो सफारतकारी नहीं कर पा रहा था, जो एशिया के दीगर ममालिक थे वो सफारतकारी नहीं कर पा रहे थे। जहां तक भारत की बात है वो तो अकेला हो चुका है, वो तनाव हो चुका है वो, क्योंकि जो मोदी हैं उन्होंने तो इस तकरीबकारी में बाकायदा हिस्सा डाला है। चंगारी जो है वो बाकायदा इसके शोलों को भड़काया, जंग के शोलों को। उनकी बात ना की जाए क्योंकि वो तो ऐसे नामुराद हुआ है कि वहां पर दो बुचर्स हैं, एक बुचर है बुचर ऑफ गुजरात और एक बुचर है बुचर ऑफ गजा। इन दोनों ने मिलकर जो एक पूरा साजिश जो है वो बनाई थी और सदर ट्रंप को इसमें ट्रैप किया गया और सदर ट्रंप को जो बाकायदा इस जंग में धकेला गया, जो कि अभी तक वो धकेले जा चुके थे और पाकिस्तान ने उनको भी बचाया। पाकिस्तान ने बार बार जो है अमेरिका के साथ बात की, पाकिस्तान की बात जो है मार्को रूबियो से होती रही, पाकिस्तान की बात जो है वो विटकॉफ से होती रही, दीगर जो है वो उनके जो लीडरशिप है उससे होती रही। बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल ने सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से बात की और इसके अलावा दीगर जो है वो लीडरशिप से बात हुई है। तो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो तो पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है और पाकिस्तान जिस तरह विश्व गुरु बनकर जो है वो पूरी दुनिया में जो कि भारत इतराफ कर रहा है, उभरा है, वो भारत जो है वो तो आप समझें कि बिल्कुल नाकाम हुआ है। उसकी जो तकरीबकारी है वो उसके सामने आ गई है, उसके आड़े आ गई है। अब दो लोग जो हैं वो इस वक्त तनहा है, एक का नाम मोदी है, दूसरे का नाम जो है नेतान्याहू है।